أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا وحدہ لا شریک ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم میرے حاضرین اور ناظرین اور میری وہ پاکیزہ روحانی مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائی ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی اسی یاد پر آپ کے سامنے میں نے چند باتیں کی تھیں، اور آج بھی میں اسی عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی ان سے ہماری اصلاح فرما دے۔ میرے بھائیوں، ان آیاتوں کا ترجمہ آپ نے سنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے کل کائنات کے انسانوں، اللہ تمہیں آزمائے گا، آزمائش میں ڈالے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی بھی چیز سے، بھوک سے، مال کی کمی کرنے سے، اور فروٹ سے، پھل سے، اپنے پیاروں کی موت کے ذریعے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کائنات میں جو انسانوں پہ مصیبت اور آزمائشیں آتی ہیں، ان کے اندر اللہ کا کیا مقصد ہے، یہ آج میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اس تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور سب سے زیادہ جو آزمائش آئی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آئی۔ میرے بھائیوں، ابھی دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد گرامی قدر اس دنیا سے چلے گئے۔
جب آپ 8 سال کی عمر تک پہنچے آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ جب جوانی تک پہنچے آپ نے شادی کی. اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے. آپ نے دست مبارک سے ان بیٹوں کی تدفین کی. آپ کے آنسو رک نہیں رہے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے غم نے مجھے توڑ کے رکھ دیا. آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کی اپنی زندگی مبارک کے اندر تدفین کی. بیٹیاں 3 فوت ہوئیں، لیکن ایک بیٹی کے موقع پر آپ غزوات کے اندر تھے. ان کی تدفین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ کے اوپر یہ آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے. آزمائشوں کے پہاڑوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. میرے بھائیوں، بشارت آپ کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں دی ہے، میرے لیے بھی دی ہے. میری جو روحانی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے. بات سمجھنے کی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ بشارت آپ کو بھی ہے، یہ بشارت مجھے بھی ہے، یہ اس امت کی مستورات کو بھی بشارت ہے کہ جو پریشانیوں مصیبتوں پر ان کے پیارے فوت ہو جائیں، ان کے والدین فوت ہو جائیں، ان کے خاوند فوت ہو جائیں، ان کے بیٹے فوت ہو جائیں، میرے اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں فوت ہو جائیں، میرے آپ کے والدین فوت ہو جائیں، ہم خود فوت ہو جائیں، ہمیں زندگی کے اندر یہ ذہن بنا کر دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے، میری جان ہے، میرا مال ہے، میری اولاد ہے، اس سب نے فنا ہونا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک ذات اللہ کی ہے جو باقی رہنے والی. جب ہمارا پہلے ہی سے یہ ذہن ہوگا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میری اولاد نے بھی مرنا ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ والدین زندہ ہوتے ہیں تو بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، اور بیٹے زندہ ہوتے ہیں والدین فوت ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا دکھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہم مالک کس چیز کے. یہ ذہن آپ بنائیں کہ میں آپ کس چیز کے مالک ہیں. ویسے ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہمارا سانس باہر جائے تو اندر جانے کی ہمیں امید نہیں ہے، لیکن یقین کیوں نہیں؟ ہم اس بات پہ یقین کیوں نہیں؟ خالی زبان کے کھوکھلے نعرے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ محسوس کیوں نہیں کیا کہ اس چارپائی پر میں بھی ہو سکتا ہوں؟ اگر ہم نے یہ محسوس نہیں کیا، یا اپنی آزمائشوں کے ذریعے جو اللہ آزمانا چاہتا ہے، موت بھی آزمائش ہے، قبر بھی آزمائش ہے، تو ان ساری آزمائشوں کے اندر صبر کرنے والا جو ہے، اللہ نے ان کے لیے یہ خوشخبری اور بشارت دی ہے بذریعہ جبرائیل، بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو. ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں. ایک دن کھانے کے لیے نہیں ہوتا، دوسرے دن پوری دنیا ٹوٹ کر پڑ جاتی ہے وہاں انہیں کھانا دینے کے لیے.
لیکن اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو میری مخلوق بھی تمہارے ساتھ ہے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ میرے رب العالمین کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، جو انسان مصیبت پر، دکھ پر یہ الفاظ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین یا تو وہی چیز عطا فرماتا ہے یا نعیم البدل اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دیتا۔ لیکن ہمیں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک، قرآن پڑھنے کی حد تک، زبان کے نعروں کی حد تک ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن دل تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دی کانوں پر کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں ہے۔ یہ آنکھوں سے موت دیکھی، ایکسیڈنٹ دیکھے، آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، یقین نہیں ہے۔ موت دوسرے کے لیے، میں نے مرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنے دل کے اندر آپ یہ یقین بٹھا لو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے۔ صرف جو ہے ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس لائن کے اندر کس کس کی باری آتی ہے، کون کون جو ہے تو اللہ کے امر تک پہنچتا ہے۔ لیکن زندگی اگر آپ نے رمضان کے ذریعے، رمضان کے طریقے پر گزاری تو موت پھر آپ کی اور میری عید کی شان کی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آزمائشیں آئیں، آپ ان کا یا میں ان کے تصور تک نہیں پہنچ سکتے، ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس چلے گئے، تشریف لے کر آپ سے ملنے، ملاقات کرنے۔ اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے جن سے صحابہ کرام اپنی جان مال سے بڑھ کر محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، اور آپ کے جسم مبارک پر دو کپڑے بھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا اور ایک دم میں پیچھے کھینچ لیا۔ اتنی محبت کرنے والے، کھینچا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا بخار ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو آزمائش اللہ کرتا ہے وہ نبیوں کی اور رسولوں کی کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت بخشی ہے رسولوں کو رسولوں پر، بعض کو بعض پر۔ ساری فضیلتوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ سارے نبیوں پیغمبروں سے بڑھ کر سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آزمائش بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹوں کو دفنایا، اپنی بیٹیوں کو دفنایا، آپ کو پتھر پڑے، آپ پر اوجری رکھی گئی، آپ کو طائف کی گلیوں کے اندر پتھر مارے گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے، لیکن امت کی فکر کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جمع کر رہے ہیں آخرت کے اوپر، کہ تم نے اس دنیا میں رہ کر تم نے اپنی نگاہ آخرت پر رکھنی ہے، کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس دنیا کے اندر دل لگا کر آخرت کو بھول بیٹھے۔ جس آخرت کے بارے میں شاعر کہتا ہے، ایک ہی سانس کے درمیان ہے دو جہاں، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ ایک منٹ پہلے ہم اس دنیا پر ہوں گے، ایک منٹ کے بعد آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہم اس جہاں میں ہوں گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جنات اور انسانوں کے درمیان اللہ نے برزخ کا پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ ان پردوں کو ہٹا دے گا۔ وہاں ہم جب جائیں گے تو ہمیں اس دنیا کی قدر آئے گی۔ اس دنیا کے اندر اللہ آزمائش کیوں لینا چاہتا ہے؟ بیمار کیوں کرنا چاہتا ہے؟ مال کی کمی کیوں دینا چاہتا ہے؟ بھوک کا خوف کیوں دینا چاہتا ہے؟ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات آپ سمجھیں۔ اللہ کا مقصد ہے عقیدہ توحید۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ نے کھجور کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ ما یملکون من قطمیر، قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر سفید سا پردہ ہوتا ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اربوں بھی جمع کر لو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے گٹلی پر اس لیے چڑھایا ہے کہ یہ کھٹاس اور مٹھاس آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ نے مثال کیا دی؟ اللہ نے مثال یہ دی کہ میرے علاوہ جن سے تم مصیبت کے اندر پکارتے ہو، تم مصیبت کے اندر جن سے مدد مانگتے ہو، ما یملکون من قطمیر، میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، فرقے کی بات نہیں، میری بات نہیں۔ میرے رب نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اس قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے، ما یملکون من قطمیر۔ اور جن بابوں کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا کے لیے پکارتے ہو، قطمیر گٹلی پھر بڑی ہے، گٹلی تو پھر بھی دعائیوں کے کام میں آ جاتی ہے۔ کھجور کے اندر طاقت ہے، اللہ نے کھجور کا نہیں فرمایا، اللہ نے قطمیر اس چھلکے کا فرمایا ہے جس کو آپ ترجیح نہیں دیتے، فرمایا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب ما یملکون من قطمیر کا میں ترجمہ کر دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یہاں سے بگڑیاں بنتی ہیں۔ ما یملکون من قطمیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مردے کو کھجور کی گٹلی بنا لیں اور کھجور کو قبر بنا لیں اور اس جھیلی کو آپ کفن بنا لیں۔ عقیدہ توحید آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کی قسم، مرنے والا، قبر میں دفن ہونے والا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، وہ بھی کفن کے بھی مالک نہیں ہے، وہ کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ قبر میں اترنے والا اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں تھا، لیکن اللہ آزمائش دے کر جوان بیٹی، جوان بیٹا، والدین لے کر اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے، میرا بندہ اور میری بندی مجھے یاد رکھتے ہیں یا میرے اوپر واہ ویلا کرتے ہیں یا کلمہ ناشکریہ ادا کرتے ہیں اور کلمہ کفر ادا کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے اس کائنات کے اندر پیغمبر بھی کسی چیز کا مالک نہیں. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہ عقیدہ آپ بنائیں. یہ عقیدہ بنانے کے بعد جب موت آئے گی پھر وہ موت نہیں رہے گی، وہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا. اللہ نے مومن کی موت کو تحفہ قرار دیا. آج جب جوان بچیاں فوت ہو جاتی ہیں، اسی ہفتے کے اندر ہمارے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کی بیٹی جوان اللہ رب العالمین نے لے لی. میں ان کو ملا، میں نے ان سے کلمہ کفر نہیں سنا، خاموشی سے رو رہے ہیں، لیکن ان سے کلمہ کفر نہیں میں نے سنا. یہ ہوتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جوان بچی 14-15 سال کی، اور خود گئے ہوئے ہیں شادی پر. ابھی شادی پر وہ پہنچے نہیں ہیں، بیٹی کی خبر چلی گئی. مجھے بھی میسج کیا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی. واللہ جتنا دکھ مجھے بھی ہوا، لیکن جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو وہ دکھ آدھا ختم ہو گیا. کیونکہ اس کے مالک ہم نہیں تھے، اس کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر آپ عقیدہ توحید کو نہ چھوڑنا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وبشر الصابرین. یہ بشارت ہے آپ کو بھی، اگر آپ صبر کرو گے مصیبت پر. اور جب مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میرے پاس جو کچھ تھا، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرا مال، میرا سب کچھ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم سب نے لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اب آگے اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. فرمایا یہ جو پیچھے ان پر مصیبت آئی، انہوں نے اس پہ صبر کیا، اب اللہ کہتا ہے میں ان پہ درود بھیجتا ہوں. اب درود بھیجنے سے بہت سارے لوگوں نے یہاں غلطیاں لی کہ جی درود اللہ پڑھتا ہے. کہو نعوذ باللہ، اللہ کو درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صلاۃ کا معنی اللہ غلطیاں، اللہ گناہ، اللہ رحمت بھیجتا ہے. کس بندے پر؟ جس نے صبر کیا. وبشر الصابرین. اس نے مصیبتوں پر، بیماریوں پر واہ ویلا نہیں کیا. بیماری آئی، مزاروں کی طرف نہیں گیا، کاہن کی طرف نہیں گیا، تعویذ لینے نہیں گیا، کڑا نہیں ڈالنے گیا، قبر کی مٹی بیماری کی جگہ ملنے نہیں گیا. اب اللہ اس کو انعام دے رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ اس بندے پر اپنی رحمت بھیج رہا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فرمایا یہی لوگ ہدایت پر چلنے والے ہیں. اور جس کے نصیب میں ہدایت اللہ لکھ دے، میں کہتا ہوں دنیا کی مال دولت ہر چیز ایک طرف کر دیں، ہدایت اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے جس ہدایت کے ذریعے انسان دنیا سے کامل ایمان لے کر جاتا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنائی، آج اس کو نرالے طریقے پہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. فرمایا میرے بندوں کو یہ کہہ دو جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، وہ آپ کی اتباع کریں. کیا کریں؟ اتباع کریں. اتباع کیا کریں؟ وہ جو دین اور شریعت اللہ کہتا ہے میں نے بھیجی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر
اور طریقہ جو آپ کا ہے وہ محمدی ہے. جو آپ کا طریقہ اپنائیں گے آپ کے طریقے سے بھٹکیں گے نہیں, آپ کے مقابلے میں کسی اور کو لا کر کھڑا نہیں کریں گے. فرمایا ان کو یہ میری پیغام دے دیں, یحببکم اللہ, آسمان والا رحمان اس سے محبت کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کے اندر ایک اتنا بڑا گناہگار, یحببکم اللہ پہ بات کرتی, اتنا بڑا گناہگار, اتنے گناہوں میں لت پت, اللہ کا دشمن. بستی والوں نے, بنی اسرائیل نے اسے اٹھایا, قطع تلقی کر دی اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا. گناہ اس نے بے تحاشا کیے. یہ پیغام میرے لیے بھی ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے. جب جنگل میں چھوڑا تمام نے قطع تلقی کر دی. اب اس کی سکرات کی گھڑیاں شروع ہونے والی تھیں. اس سے پہلے تنہائی کے اندر, تنہائی کے گناہ بھی بڑے عجیب ہیں. ان گناہوں پہ پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جو تنہائی میں ہم لوگوں سے چھپ کر موبائلوں کے ذریعے برائی دیکھتے ہیں, ہم وہاں پر ہر برا کام کرتے ہیں. اللہ کی قسم علانیہ گناہ اس پر زیادہ اللہ پکڑ اور گرفت کرتا ہے, اس بند کمرے والے گناہ پر. اور اگر اس بند کمرے کے اندر اپنے گناہوں کو رکھ کر ایک آدمی تنہائی میں روتا ہے, میرا رب العالمین فرماتا ہے اس کا آنسو زمین میں بعد میں گرتا ہے, پہلے میں اپنی رحمت کے دریا سے یغفر لکم, اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. جب جنگل میں چھوڑا تنہائی کے اندر وہ رویا, کہتا ہے اے اللہ آج میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں رہی, پانی بھی پاس نہیں ہے, کوئی ڈال کے دینے والا نہیں ہے. کہا اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت کے اندر کوئی کمی آتی ہے, اے اللہ اس گناہگار بندے کو معاف نہ کرنا. الفاظ سنیں, اے اللہ اگر تنہائی کے اندر مجھے سب نے چھوڑ دیا, اگر تو بھی چھوڑ دے گا تو اللہ میں کس در پہ جاؤں, مجھے کوئی اور معاف کرنے والا نظر بھی نہیں آتا. اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا, اے پروردگار عالم میں نے سنا ہے تو رحمان و رحیم ہے, تو ارحم الراحمین ہے, اے پروردگار تو مجھے معاف ہی فرما دے. یہ الفاظ کہے تو اس کی سکرات کا وقت شروع ہو, فوت ہو. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, اطلاع دی, فرمایا موسیٰ جنگل میں میرا دوست فوت ہو گیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, یہ اللہ کے دوست ہیں. معافی مانگنے والے کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں. توبہ کرنے والے, توحید کو اپنانے والے, قرآن سے جڑ کر قرآن کے مطابق عقیدہ بنانے والا, اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ اللہ کا دوست ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ آج میری رحمت یہ کہہ رہی ہے اے موسیٰ بنی اسرائیل کو قوم کو لے کر آؤ, اور آج جو اس کی تدفین کے اندر شامل ہوگا آسمان والا رحمان ان کی شمولیت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, ساری قوم ٹوٹ پڑی. ہم تو یہاں حلوے کی دیگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں, یہاں ہم کسی آستانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ قوم ٹوٹ پڑی کس نیت پر کہ آج اس کی تدفین کے اندر جانے سے میری بخشش ہو جائے گی. اور آج بھی دنیا پر ایسے جنازے ہیں جن جنازوں کی دعائیں مغفرت پڑھنے سے اس کی نہیں, پڑھنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. ایسے اللہ کے ولی آپ بھی بیٹھے ہوں گے, آپ کے اندر بھی ہوں گے. ہم نے تو ولیوں کے آستانے کھولے ہوئے ہیں نا, جس کے یہ پلکیں بھی صاف ہوں, داڑھی بھی صاف ہو,
सिगरेट भी लगा हो, चरस भांग भी चलती हो, हम कहते हैं ये पहुंची हुई सरकार है, बस ये वजद में आ गया, बस ये नमाज़े मदीने में पढ़ता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये लफंगे तलंगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता है। उस पर मुसीबत आ जाए, वो कड़े नहीं पहनता लाल शाह कलंदर के, वो अंगूठी छलिए नहीं पहनता, वो तावीज़ नहीं लेता। पिछले जुम्मे के बाद मुझे एक आदमी ने कहा, जी अगर मुसीबत पर या किस्मत का हाल पूछने के लिए अगर एक आदमी चले जाए किसी से हाल पूछने, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? मैंने कहा जुम्मे पे बताऊंगा। उतबिउ फी हाज़िही दुनिया लानता, जो मर्द और औरत अपनी किस्मत का हाल पूछने के लिए एक तवीज फरोश के पास जाकर वो अपना हाल किस्मत का पूछता है, रब्बे कायनात की कसम, इसने इस्लाम का एक पिलर गिरा दिया है और इस पर लानत बरसती है जब तक ये घर वापस नहीं आता, जब तक ये रुजू नहीं करेगा। और ऐलान कर दिया कि मूसा अपनी कौम को लेकर आओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर गए, आगे मैयत को देखा, मैयत कौन है? वही गुनहगार जिसको कौम वालों ने धुतकार कर उसको फेंक दिया था जंगल के अंदर। कौम वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर सवाल किए, ऐ मूसा आपने क्या कहा? ये तो वही गुनहगार है जिसको हमने लाते मारकर बस्ती से निकाला। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह ये राज मुझ पे फाश कर दे। ये क्या राज है जो 2 मिनट पहले आपका दुश्मन था और अभी आपका सजन बन गया, आपका वली और दोस्त बन गया? मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा ये मेरा दुश्मन था, मेरा दुश्मन था, है नहीं, ये था। कुछ देर पहले ये मेरा दुश्मन था, कुछ देर पहले इसने मुझसे रुजू करके मेरा दोस्त बन गया है। हम भी 1 मिनट पहले गुनहगार हो सकते हैं, 1 मिनट बाद में सफेद दाढ़ियों के साथ अल्लाह की इज्जत की कसम तौबा करके हम ऐसे पाक और साफ हो सकते हैं जैसे मां के पेट से आज ही पैदा हुए। ये मेरे रब की रहीमी है। मेरे रब्बुल आलमीन ने इंसान को माफ किया है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। जब तुम अपने भाइयों को दरगुजरी का मामला करोगे, मेरा रब भी आपके साथ दरगुजरी का मामला करेगा। आज जब हम ताकत में होते हैं तो किसी कमजोर को तो तब छोड़ते हैं जब अपनी पूरी ताकत की सलाहियत बताकर हम कहते हैं कि देखो मैं, बाबा जी क्या कहते हैं, मैं न कर, ये जो मैं है ना, ये मैं लेके डूबती है। बाबा जी कहते हैं इत्र फुल्ला दा तू इत्र कट, फुल्ला दा तू इत्र कट, इत्र दे दरिया बहा और दरिया दे अंदर मच्छी वांगो गोते खा। तेरी गंदी बदबू तब भी नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका। आज हम बरादरियों की, अपनी कुर्सियों की, अपनी चौधराहटों की, हमने ये जो मैं बनाई हुई है, मैं बहुत कुछ हूं, रब्बे कायनात की कसम तू कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आज हमने पता नहीं, हम इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं, नहीं हैं, हम गलत खुशफहमी के अंदर मुब्तला हैं। आपने देखा होगा मेरे रब की ताकत को ललकारने वाला, आप दुबई का हाल देख ली, मेरे रब की ताकत को था मुसलमान, रब की ताकत को उसने जुटलाया,
رب کی طاقت کے سامنے رب کی طاقت کو چیلنج کیا اور رب کے دشمنوں کے ساتھ اس نے کھڑا ہونے کا عزم کیا. 1 گھنٹے کے بعد دبئی کا حال دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. نریندر مودی کو بلایا، اب یہ کھڑے ہیں، یہ دبئی کے شہزادے اس کے سامنے. ابا جی حضور آئے ہیں. ابا حضور جو ہیں تو وہ جی کر رہے ہیں کس چیز کا، وہ مندر کا افتتاح کر رہے ہیں. ابا حضور کے لیے راستے ہموار کیے. یاد رکھیں برائی کا ساتھ دینے والا بھی برا ہے، گناہ کا ساتھ دینے والا، کفر کا ساتھ دینے والا، کفر کا ساتھ دینے والا، کفر کا ساتھ دینے کا اللہ نے ہمیں آپشن نہیں دیا. اللہ نے 2 ہی آپشن بتائے ہیں. وہ آپشن کیا ہے؟ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. تیسرا کفر کا ساتھ دینے والا، یہودیوں کا ساتھ دینے والا، کافروں کا ساتھ دینے والا. سورہ منافقون نے ان کا نقشہ کھینچ کر ہمیں بتایا. آج دبئی کے جہاز جو ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے، گاڑیاں بھی ڈوبی ہوئی ہیں. وہاں اللہ نے پتھر برسائے. وجہ کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ کھڑے تھے مسلمان، رومانیاں لی ہوئی، پیسہ بہت ہے. یاد رکھیں پیسے سے کام نہیں ہوتا، رب کی رحمت سے کام ہوتا ہے. آج ہم اس بات پہ گھمنڈ کرتے ہیں، میں پیسے دار ہوں، میں بہت بڑا جو ہے وہ میں چودھری ہوں، یا میں بہت بڑا مالدار ہوں. رب کائنات کی قسم، میرے رب العالمین نے ایسے گمانڈ کرنے والے دولت مند نہیں، آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر اس کی لاش کو میں نے اپنی آنکھوں سے مصر کے اندر دیکھا. یہ تکبر چھوڑ دیں، یہ غرور چھوڑ دیں. ہم سب نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں، یہ جو سانس لے رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ نے اس کا بھی حساب لینا. میرے بھائیوں، اس گناہگار کو اللہ نے معاف کیا اور اللہ نے ساتھ یہ کہا موسیٰ اگر یہ ساری بنی اسرائیل قوم کی معافی کا بھی تقاضا کرتا، آج اس کی معافی اتنی میرے عظمت والی تھی، مجھے میری جلال اور کبریائی کی قسم ہے میں ساری بنی اسرائیل قوم کو معاف فرما دیتا. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کیا ہے؟ گناہ ہو جائے رجوع کر لو، اور جب گناہ پر ڈٹ جائے جو بندہ تو وہ شیطان ہوتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ جو کڑے، یہ گلے میں رسیاں، یہ کچھ ڈالے، اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو اللہ نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اللہ کا دشمن ہے شرک کرنے والا. ایک میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کرنا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ آیت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے یا نہیں؟ مشرک کو کیا کہا گیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ نجس. نجس کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. شرک تھوڑی ہو یا بڑی ہو، شرک ہے. وہ آدمی مشرک ہے، اس کے جنازے میں کھڑا ہونا میرے محمد رسول اللہ کی شریعت ہمیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتی. ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر عقیدہ شرک پر ہے تو پھر آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکاتیں کسی کام نہیں آئیں. یہ فضول ٹکرے مارنے والی بات ہے. پھر اس کے علاوہ آخری بات میں کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی ساتھ دو. کیا کرو؟ ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی ساتھ دو. آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے لیے اس کا جواب دینا. آج میں ایک آپ کو وہ بات اس سوال کے اندر سمجھانا چاہتا ہوں. ایسے ہم اشتہار بھی بھیجتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، لیکن آج میں نرالے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں. آج اگر حکومت وقت اعلان کر دے
کہ فلسطین کے لیے جہاد کے اوپر ہر انسان پر فرض ہے. جب حکومت اعلان کرے گی جہاد کا تو کیا ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آپ ایمانداری سے یہ بتائیں، آپ جہاد پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ایمانداری بلند آواز سے، یہ میرا سوال ہے. عید پر مجھ سے دعا نہیں ہو سکی فلسطین کے لیے، بھول گیا، انسان ہوں. پچھلے جمعے پر بھی نہیں ہوئی. بہت سارے ساتھیوں نے گلہ کیا کہ آپ نے فلسطین کے لیے دعا نہیں کی. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر دعاؤں سے معاملہ حل ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ اٹھاتے، 27 غزوات کے اندر آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑتی، جنگیں فتح ہو جاتی. بتائیں ہوتی یا نہ ہوتی؟ آپ کے ہاتھ مبارک اٹھے ہوں اور ان پہ یہ شک ہو آسمان سے تیر برسائے جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. آپ کو پتھر تیر بھی لگے، بلکہ عورتوں نے یہاں تک کیا آپ نے سر کے بال کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیے کہ اللہ کے نبی آپ جہاد پر جا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری گٹلی کے جو بال ہیں یہ آپ لے جائیں. آپ نے فرمایا ان کا میں کیا کروں؟ فرمایا ان کی رسی بنا کر گھوڑوں کی لگام بنا لیں. ایک عورت 3 دن کا بچہ لا کر دیتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول آپ جہاد پر جا رہے ہیں، یہ میرا بچہ ساتھ لے جائیں. فرمایا اس کو میں کیا کروں، یہ 3 دن کا بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف سے تیر آئیں گے اس تیر کے آگے یہ میرا بچہ کر دینا، رخسار نبوت کو تیر نہ لگے، وہ تیر میرے بچے کا جسم کاٹ دے. یہ امت کی مائیں تھی. مجھے یہ بتائیں آپ سارے جہاد پہ جائیں گے؟ اگر دعا کرتے اللہ کے رسول دندان مبارک بھی شہید نہ ہوتے، جہاد بھی. جس 27 جنگیں جو ہوئی ہیں ان کو غزوات اس لیے کہا جاتا ہے، ان کے اندر بنفس نفیس اللہ کے رسول شمولیت اختیار کی، اس کے علاوہ جنگیں تھی. اب مجھے یہ بتائیں، ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، کہو آمین. لیکن دوسری طرف ہم اسلحہ دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم گرنیڈ دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم انہیں اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ایک طرف ہم انہیں اسلحہ مہیا کر رہے ہیں، ان کو ڈالر دے رہے ہیں، دوسری طرف مسلمان بنے ہوئے یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ کی قسم تھو ہے مسلمانوں کے منہ کے اوپر تھو ہے. ناراض نہ ہونا، ہم اسلحہ دینے والے، ہم اسرائیلیوں کی مدد کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی سے اسرائیلی فوج کی کمر کو مضبوط کرنے والے اور مظلوموں کے لیے دعائیں کرنے والے. اس کو منافقت نہیں کہتے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر کیا ہے؟ کیا منافقوں کے ساتھ سینگ ہوتے ہیں؟ آپ اسلحہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بلند آواز سے اسلحہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ جو بولے ہیں بڑے سمجھدار ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں، کوئی سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم یہ جو کوک ہے، یہ جو اسرائیلی ہم مصنوعات دکانوں پہ رکھ کر بیچتے ہیں، رات کو جیبیں گرم کرتے ہیں، ہم اس کو خریدتے ہیں، ہم اس کو خرید کر لے کر مہمانوں کی زینت بناتے ہیں، یہ ڈالر بنتے ہیں، ڈالر بن کر یہ وہ گولیاں بنتی ہیں جو فلسطین کے مظلوم بچوں کے اوپر برسائی جاتی ہیں. مجھے یہ بتاؤ جہاد پہ جانا تو بعد کی بات ہے، اس جہاد کے اعلان سے پہلے جہاد کا اعلان کرنے والا کون ہے کہ جو آج یہ وعدہ کر کے جائے آج میں اسرائیلی مصنوعات کا استعمال اور اس کا میں بائیکاٹ کروں گا؟ سارے بلند آواز سے کہو. دعائیں بعد میں، پہلے جہاد یہ کرو. ہم منافق قوم ہیں، اسرائیل کا ہاتھ مضبوط کر کے دعائیں فلسطین کے حق میں. یارو اللہ کی قسم ہم مجرم ہیں، فلسطینیوں کے مجرم ہیں، ہم ان لوگوں کے مجرم ہیں،
ہم اسلام کے مجرم ہیں، ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں لینی، ان مظلوموں کی بددعاؤں کا حصہ نہیں بننا، تو پھر آپ توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد میں اپنی دکان پر، اپنے گھر میں انشاءاللہ یہ کوکا کولا، یہ 7 اپ، یہ مرنڈا ورنڈا، میں لیس وغیرہ میں کچھ بھی نہیں خریدوں گا۔ انشاءاللہ ہمارا جہاد اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا بلند آواز سے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم اس مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم الاحیاء والاموات۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم یا حل المشکلات۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اسرائیل کے ساتھ نفرت کرنے کی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرما کہ ہم فلسطینیوں کی مصنوعات کا ساتھ دینے والے نہ ہوں، بائیکاٹ کرنے والوں میں اللہ ہمیں قبول فرما۔ انشاءاللہ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم فلسطینیوں کی، ہم اسرائیلیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے اور ہم ساری ہمدردیاں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اے اللہ جتنے مریض ہیں اللہ ان کی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں فرقوں سے نکل کر قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔